کہ اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ آخر سراب کا اگلا قدم کیا ہوگا، کیونکہ وہ اپنی پہلے کی پلاننگ میں بری طرح سے ناکام ہو چکا ہے۔ کیوں شیری پر اندھا اعتماد کرنا سراب کو لے ڈوبا، اور دوسری طرف شیری کی وجہ سے زمرد بھی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے، کیونکہ کسی بھی وقت اس کو مارا جا سکتا ہے جب تک وہ اپنی زبان نہیں کھول دیتا۔ اور دوسری طرف سراب کی جان بھی ہتھیلی پر لٹکی ہوئی ہے۔ اس کو اس بات کا یقین ہو چکا ہے کہ ہو نہ ہو سربلند کو کچھ نہ کچھ اس پہ شک ہو چکا ہے، اور اس کو اس بات کا بھی شک ہے کہ سربلند شہر نہیں گیا، بلکہ وہ حویلی میں کہیں نہ کہیں چھپا ہوا ضرور ہے۔ یہ جاننے کے لیے کہ وہ کہاں پر چھپا ہوا ہے، سراب اپنے خاص شخص زرغون سے کہے گا کہ تم مجھے حویلی کے اندر کی ساری خبریں لا کر دو، مجھے بتاؤ کہ سربلند کہاں چھپا ہوا ہے۔ یہاں تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ سراب کا یوں پریشان ہونا اور بار بار سربلند کے بارے میں پوچھنا سرمالا کو تشویش میں ڈال دے گا، اور وہ یہ ساری بات آ کر سربلند کو بتائے گی کہ تمہارا بھائی سراب بہت بے چین نظر آ رہا ہے، جب سے آپ لاپتہ ہوئے ہیں وہ بار بار آپ کا پوچھ رہا ہے، اور انفیکٹ وہ تو آپ کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سراب سربلند کے خاص آدمی کو دیکھے گا اور زرغون سے کہے گا کہ یہ بھی تو اس کے ساتھ شکار پر گیا تھا نا، یہ کیسے واپس آ گیا؟ اس سے پتہ لگاؤ کہ سربلند شہر کس کے پاس گیا ہے، مجھے وہاں پر جاننا ہے اور حقیقت جاننی ہے کہ وہاں پر سربلند موجود ہے بھی کہ نہیں، کیونکہ جہاں تک میرا دماغ کام کرتا ہے مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ سربلند شہر کہیں نہیں گیا، بلکہ حویلی میں کہیں نہ کہیں چھپا ہوا ہے۔ اور دوسری طرف طورسم کی کزن اس کو اس کے انکل زعفران کی ساری حقیقت بتا دے گی، اور کہے گی کہ سمندر خان کے قتل میں اور کوئی ملوث نہیں بلکہ تمہارے ماموں زعفران ہیں۔ ادھر کیا سراب دیکھ لے گا سربلند کو ربیہ کے کمرے میں؟ کیا زرغون پتہ کر لے گا کہ ربیہ نے ہی سربلند کو پناہ دے رکھی ہے؟ اگر ایسا ہو بھی جاتا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سراب کا اگلا قدم کیا ہوگا۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ بی جان کو شیری پہ شک ہو چکا ہے۔ شیری کو جیسی نظروں سے دیکھ رہی ہوتی ہے نا، اس سے تو صاف صاف پتہ چل رہا ہے کہ بی جان کو اس بات کا شک ہو چکا ہے کہ شیری ماں بننے والی ہے، کہ بزرگوں کی آنکھیں بہت تیز ہوتی ہیں، وہ ایک ہی نظر میں پہچان لیتی ہے کہ کون پریگننٹ ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ سربلند کے آدمی عورت پر بہت زیادہ تشدد کریں گے اور اس سے اگلوانے کی مکمل کوشش کریں گے کہ تمہارے اس سب کے پیچھے کس کی پلاننگ تھی، ہم جانتے ہیں کہ تم اکیلے یہ سب کچھ نہیں کر سکتے، شیری کی جان پر بنی ہوئی ہوگی۔ اگر زرغون اپنی زبان کھولے گا تب بھی شیری جان سے جائے گی، اور اگر نہیں کھولے گا تو اب شیری کو نہیں چھوڑنے والا۔ شیری کیونکہ اب پریگننٹ ہے تو شیری سراب کو کال کرے گی یہ بتانے کے لیے کہ وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے، لیکن سراب اس کی ایک نہیں سنے گا اور الٹا اس کو بہت زیادہ ڈانٹے گا اور کہے گا کہ ارے اس پالتو کتے میں دم تھا ہی نہیں، تم پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اب جو سب کچھ ہو رہا ہے تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے، اور اگر میرے ساتھ کچھ برا ہوا تو میں تمہیں چھوڑنے والا بالکل نہیں ہوں۔ دوسری طرف ربیہ سربلند کو آ کر ساری حقیقت بتائے گی کہ اس سب کے پیچھے اور کوئی نہیں بلکہ تمہارا بھائی سراب ہے۔ یہ سننے کے بعد سربلند کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور وہ بہت زیادہ پریشان ہو جائے گا، اور وہ ربیہ سے کہے گا کہ تم بی جان کا خاص خیال رکھو، مجھے لگتا ہے کہ میرے ساتھ ساتھ بی جان کی جان کو بھی بہت زیادہ خطرہ ہے۔ سربلند نے پہلے ہی اپنے خاص ملازم اور ربیہ سے کہا ہوتا ہے کہ تم حویلی کے ایک ایک شخص پر نظر رکھنا، اور جو تمہیں بغلاہٹ کا شکار نظر آئے تو سمجھ جانا کہ مجرم یہی ہے۔ میرے ساتھ جو کچھ ہوا یا شیر دل لالا کے ساتھ جو کچھ ہوا اس سب کے پیچھے وہی شخص ہوگا، اور ربیہ یہ پتہ لگا لے گی، سربلند کو بتا دے گی کہ اس سب کے پیچھے اور کوئی نہیں بلکہ تمہارا اپنا بھائی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سربلند حقیقت جاننے کے بعد سراب کے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ ناظرین آپ کو بتاتے چلے کہ سراب کی حقیقت سامنے آ جانے کے بعد سربلند فی الحال کوئی بھی ری ایکشن نہیں دے گا، کہ خاموشی سے صحیح وقت کا انتظار کرے گا، اور دوسری طرف طورسم بھی اپنے ماموں کے خلاف ہو جائے گا، سمندر خان کی بیوی کو انصاف دلانے کی مکمل کوشش کرے گا۔
طورسم یہ حقیقت قبول کر لے گا کہ اس کو ربیہ اب کبھی بھی نہیں ملے گی، سو اس کو اس کی کزن کی محبت کی قدر کر لینی چاہیے، اور یوں طورسم اپنی کزن کو پسند کرنے لگ جائے گا۔ پاسبلٹی یہ بھی ہے کہ طورسم اس سے شادی بھی کر لے۔ دوسری طرف ربیہ اور سربلند کی ہو جائے گی شادی۔ سربلند کا یوں خیال رکھتے رکھتے ربیہ سربلند کو اپنا گرویدہ بنا لے گی، اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ شہربانو کی کہانی جو کہ ادھوری رہ گئی تھی، تو اس کے بارے میں آپ کو بتاتے چلے کہ شہربانو کی موت دراصل ہو چکی ہے اور اس کو حویلی کے بیک یارڈ میں دفن کر دیا گیا ہے۔ یہ سب سراب اپنی زبان سے ہی بتا دے گا جب سربلند اس کو قید کروائے گا اور اس پر تشدد کیا جائے گا، تو ساری حقیقت سراب خود اپنی زبان سے بتائے گا کہ کیسے شہربانو کی موت ہوئی، کس طرح شیردل لالا اور اس کی بیوی کی موت ہوئی۔